بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ أبناء آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سورة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد وعلى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مائدہ کے ذیل میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور آیت نمبر 25 تک ہم نے مکمل کر لیا تھا اور آیت نمبر 26 میں ایک نئی داستان یہ کہہ رہے ہیں نیا قصہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ وہ لوگوں کو سناؤ. اس کا کیا ربط ہے اس کے ساتھ وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. پہلے میں تھوڑا سا پچھلا خلاصہ بیان کر دوں کہ پہلے جو گفتگو ہماری ختم ہوئی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلوا کے جب نکلے ہیں اور نجات دلوانے کے بعد آپ پہنچے ہیں صحرا کے اندر اور پھر فلسطین کی ارض مقدس کے اندر حکم ہوا ہے کہ وہاں پر ان لوگوں کو جو ہے وہ آپ داخل کر دیں اور وہاں پہ جنگ کریں ان لوگوں کے ساتھ اور اپنا مسکن وہاں پہ بنائیں. تو ان لوگوں نے کہا اس کا پنکھا ہلکا کر دیں ذرا تھوڑا سا. ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہاں پہ لڑنے نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں پہ جو قوم ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہے اور اس کی طاقت کے سامنے ہم جم نہیں سکتے. تو اے خدا اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جائیں جب تم فتح حاصل کر لو تو ہمیں بتا دینا ہم وہاں پہ آ جائیں گے. اس کے بعد حضرت موسیٰ اس بات پہ بہت ناراض ہوئے اور 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سرگردان کر دیا. موسیٰ ان کو چھوڑ کے چلے گئے. 40 سال تک یہ بنی اسرائیل کی قوم جو ہے وہ سرگردان صحرا میں پھرتی رہی اور پھر اس کے بعد جب وہ ایک نسل تبدیل ہو گئی جو سارے لوگ تھے جو اپنے اس رویے کی وجہ سے یہ سزا بھگت رہے تھے وہ تبدیل ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ داخل کیا. وہاں پر بنی اسرائیل کا ایک جرم بنی اسرائیل کو ایک اور یاد دہانی بتائی جا رہی ہے. اور بنی اسرائیل کو کیوں بتائی جا رہی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ فرض کریں کہ یہاں پہ جو ہے وہ یہودی موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ ان کی نافرمانیاں کس طرح سے تھی. یہ سارے قصے چلتے آ رہے ہیں، کئی قصے اللہ تعالیٰ نے سنائے. اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ ایک قصہ اور سنائیں ان کو. اور یہ قصہ جب اللہ حکم دے رہا ہے بنی اسرائیل کو سنانے کے لیے تو یہ ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم اس قصے کو اپنے لوگوں کو سنائیں تاکہ کیونکہ اللہ نے حکم کیا رسول کو یہ قصہ سنائیں. اس سے کیا سبق نکلتا ہے وہ میں آگے آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو قصہ یہاں سے اس طرح شروع ہو رہا ہے
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور سناؤ ان کو قصہ آدم کے دو بیٹوں کا بے کم و کاست، یعنی کچھ کمی زیادتی کے بغیر اے رسول ان کو آدم کے دونوں بچوں کا قصہ سناؤ۔ اب یہ دونوں بچوں کا قصہ سنوایا جا رہا ہے، میں ترجمہ کر دوں پھر اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقَبِّلْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْآخِرِ، کہتے ہیں جب پیش کی دونوں نے قربانی تو قبول کر لی گئی ان میں سے ایک کی اور نہ قبول ہوئی دوسرے کی، ٹھیک ہے۔ اذا قربا، جب انہوں نے پیش کی، قربانی، ٹھیک ہے، فتقبلا، تو قبول کر لی گئی، من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی، ولم یتقبل، اور نہیں قبول کی گئی، من الآخر، دوسرے سے۔ قال لا اقتلنک، تو جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی تھی اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، یقیناً میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، تو دوسرے بھائی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ یہ ابھی صرف سادہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ لئن بسطت الی یداک، اگر بڑھائے گا تو میری طرف اپنا ہاتھ، لتقتلنی، کہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی، تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تیری طرف، ٹھیک ہے، الیک، تیری طرف، لاقتلک، کہ تجھے قتل کروں، انی اخاف اللہ رب العالمین، اور یقیناً میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب یہاں پہ دو بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر کیے گئے، ان دو بیٹوں کے نام تو یہاں پہ نہیں ملتے کہ وہ دو بیٹے کون تھے، لیکن اگر آپ توریت کی طرف رجوع کریں تو اس میں ملتا ہے کہ ان کے نام جو تھے، ایک کا نام کیا تھا، ہیبل یا ہیبل، تین چار اس کو تلفظ کیا جاتا ہے، حابل، حابیل، حابل، اس طرح کر کے، اور ایک کا نام ملتا ہے قائم، قابل، قبیل، اس طرح کر کے مختلف ان کے نام ملتے ہیں، مختلف نام ان کے ذکر ہیں، تو ان ناموں سے ہمیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا، آدم کے دو بیٹے ذکر کیے ہیں، لیکن اس کا ذکر ہمیں کہاں مل جاتا ہے، توریت یا دوسری آسمانی کتب کے اندر مل جاتا ہے، تو وہاں سے نام لیا گیا کہ حابیل اور قابیل ہمارے اسلام میں اور روایات کے اندر یہ نام آئے ہیں، تو اس لیے ہم حابیل اور قابیل کا نام استعمال کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک جو تھا وہ کشاورز تھا، کشاورز یعنی کھیتی باڑی کرتا تھا، ایک جو تھا وہ دامداری کرتا تھا، دامداری جس کے پاس گائے، بکریاں، بھیڑیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ تو ہوا کیا کہ اس زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی دی جاتی تھی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی نکلا ہی اللہ کی قربت سے ہے کہ اپنا مال کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور قبول ہونے کی جو علامت ہوتی تھی وہ آسمان سے آگ آتی تھی، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن سورہ آل عمران میں آیت نمبر 83 میں اس کا ذکر ہے کہ آسمان سے آگ آتی تھی، ان کو کھا لیتی تھی۔ اس کے علاوہ روایات میں تفصیل سے آتا تھا، تفصیل سے یہ بات آئی ہے کہ آگ آسمان سے آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس چیز کو وہ آگ کھا جاتی تھی، یعنی اس کو بھسم کر دیتی تھی، تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اس شخص کی قربانی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس نے کیا کیا تھا، اس نے کیا یہ تھا کہ اس نے جو حابیل تھا، اس نے اپنی کھیتی، اس میں سے گوسفند اور یہ بکریاں اس کے پاس تھیں، ان میں سے جو بہترین مال تھا وہ اللہ کے راستے میں قربان کیا تھا، اور اس نے جس کے پاس فصلیں تھیں مختلف قسم کی، تو اس نے جو سب سے ردی قسم کی گندم یا جو اپنی قسم کی کھیتی باڑی کی ردی چیزیں تھیں وہ لا کے اللہ کی راہ میں قربان کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کا قبول نہیں کیا، اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ جب قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس کو حسد ہوا، قابیل کو حسد ہوا اپنے بھائی سے، حابیل سے، کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی، میری قربانی قبول نہیں کی، تو اب اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اب یہاں پہ 3-4 اس سے سبق مل رہے ہیں، کئی سبق ہیں، ان میں سے 3-4 سبق، ان میں سے ایک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ایک یہ چیز کہ انسان کو اللہ کی راہ میں جو بھی چیز خرچ کرنی چاہیے وہ بہترین کرنی چاہیے، جو اپنے مال کا بہترین حصہ ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ ردی مال اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس زمانے میں تو علامات کے طور پہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا ان لوگوں کو کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی، اس زمانے میں ہمارے پاس تو ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو ہمارے پاس جو ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ ہم صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں تو اپنا پرانا مال دیتے ہیں، دیکھیں وہ صدقہ اور خیرات کے عنوان سے نہ کریں، وہ اپنے پاس سے نکالنے ایک مدد کے طور پہ دیں، لیکن صدقہ اور خیرات کے عنوان سے یا انفاق کے عنوان سے کریں، جو اپنے بچوں کے لیے چیزیں لیں وہی دوسروں کے بچوں کے لیے، جس کو آپ مدد کر رہے ہیں اس کے لیے وہ چیز لیں، جو اپنے لیے کھا رہے ہیں وہی دوسرے کو کھلائیں، یعنی بہترین کھلائیں، جو خود سال میں ایک دفعہ کھاتے ہیں وہ چیز، مثال کے طور پہ بیان کروں، وہ چیز اس کو کھلائیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ بہترین چیز کو پسند کرتا ہے اللہ کی راہ میں قربان کی جائے، کیونکہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے یہ چیز اپنے نفس کی جو ہے وہ قربانی ہوتی ہے اصل میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرماتا ہے، ابھی بقرعید بھی آ رہی ہے، اس میں لوگ قربانیاں کریں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری یہ گوشت اور تمہارے یہ کھالیں ہم تک نہیں پہنچتی، یہ لحوم، یہ گوشت، یہ ہڈیاں ہم تک نہیں پہنچتی، بلکہ تقویٰ اور تمہاری نیت خلوص ہوتا ہے جو ہم تک پہنچتا ہے،
تو یہ گائے اتنی تگڑی ہو یا بکرا اتنا تگڑا ہو، 4 دانت کا ہو، 2 دانت کا ہو، اس پہ بیٹھ کے پولیس رات قائم کریں گے، اپنی بنائی ہوئی اسٹوریز ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک خلوص دیکھا جاتا ہے کہ خلوص کتنا تھا اس قربانی کے اندر، اور کتنا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ قربانی کی جا رہی تھی، اور اس سے کتنا قرب حاصل ہوا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان دونوں کے جو جملات ہیں وہ نقل کرتا ہے. اس میں کہتے ہیں، حابیل کا جملہ نقل کرتا ہے کہ دیکھو اگر تم اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ گے بھی تو تب بھی میں تمہیں جو ہے وہ کچھ نہیں کہوں گا. کیوں؟ کیونکہ ایک روایت ہمیں ملتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اس روایت ملتا ہے کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار. اس طرح کی کچھ روایت ہے، اس کے مفہوم کو اس طرح کا نکلتا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. اس کی وجہ کسی نے پوچھی تو کہا کہ کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہوتے ہیں، کسی کا وار پہلے چل جاتا ہے تو ایک قتل ہو جاتا ہے، ایک بچ جاتا ہے. وہ حق و باطل کے مارکے کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے آپس کی جو دشمنیاں ہوتی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپس میں حسد کی وجہ سے. تو پہلا قتل روئے زمین پہ جو ہوا وہ کس کا قتل تھا؟ ایک نبی کے بیٹے کے ہاتھوں، ٹھیک ہے. تو اس لیے کسی کی نسل سے ہونا کوئی افضلیت یا فوقیت نہیں رکھتا. یہ حسد سب سے پہلا گناہ تھا جس کی وجہ سے انسان کے زمین پہ قتل ہوا تھا. دوسرے شخص کا قول کیوں نقل کیا گیا؟ اس لیے نقل کیا گیا میں تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کروں گا. اس لیے نقل کیا گیا کیونکہ جو روایت آپ کے سامنے بیان کی اس مطلب کو زیادہ واضح کرے گی کہ اس کا ارادہ نہیں تھا، اس نے اپنے ارادے کو ظاہر کر دیا، اپنی نیت کو ظاہر کر دی کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں تیرے اوپر تعدی کروں گا تو دونوں برابر ہو جائیں گے. جب تو مجھے قتل کرے گا تو میں نے انسان ہے، گناہ انسان کے ہر ایک سے ہوتے ہیں، تو جب تو مجھے قتل کرے گا تو میرے گناہ بھی تیرے کھاتے میں چلے جائیں گے. میں مظلوم ہوں، میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. تو یہ یہاں پہ 2-3 باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ. اس کے بعد کہتے ہیں کہ انی اخاف اللہ رب العالمین. حابیل کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. پھر اس کے بعد فرمایا انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، کہ البتہ میں چاہتا ہوں کہ سمیٹ لے تو میرے گناہ بھی اور اپنے گناہ بھی، پھر ہو جا تو اہل دوزخ میں سے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ہے ظالموں کی. فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین. کہتے ہیں کہ فتوعت کسے کہتے ہیں؟ فتوعت معنی ہوتے ہیں کہ مرغوب بنانا. اس کے نفس نے اس کے لیے مرغوب بنا دیا، اس کے لیے اچھا بنا دیا، اس کے لیے اس کو خوبصورت بنا کر پیش کیا. اس کے بھائی کا قتل. دیکھیں جب بھی کوئی جرم کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس جرم کرنے سے پہلے اپنے ذہن میں اس کا ایک بہانہ تراشتا ہے، اپنے آپ کو قانع کرتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کی کوئی نہ کوئی توجہ ہے، میں اس ریزن کی بنا پر یا اس علت کی بنا پر اس شخص کو جو ہے اس کے اوپر یہ ظلم کر رہا ہوں. تو اپنے آپ کو قانع کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کام انجام دیتا ہے جو گناہ کا کام ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کی بات کو ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مرغوب بنا دیا اس کے لیے اس کے نفس نے قتل کرنا اپنے بھائی کا، سو قتل کر دیا اس نے. فقتلہ فاصبح من الخاسرین، اور قتل کرنے کے بعد وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے. فاصبح ویسے تو آتا ہے صبح کے وقت کوئی کام کرنے کے لیے کہ فاصبح، لیکن روایات میں اور قرآن کی دوسری آیات میں ملتا ہے کہ اصبح کا مطلب ہے کسی کام کا ہو جانا، ہو گیا وہ کام، ٹھیک ہے نا، کسی کام کا کامل ہو جانا، ٹھیک ہے. اصبح صبحتاً یا اصبح مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا ہے کسی کام کا کمپلیٹ ہو جانا. تو یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءات اخیہ. اس وقت تک کیونکہ ابھی تک کوئی حضرت آدم کی نسل میں سے کوئی مرا نہیں تھا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو مر جاتا ہے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. تو اب یہ مارنے کے بعد اپنے بھائی کی لاش کو، روایات میں جو جملے ملتے ہیں تفاسیر اٹھا کے دیکھیں اس میں روایات بیان کی ہیں کہ یہ اپنے بھائی کو مارنے کے بعد بڑا شرمندہ ہوا. شرمندہ ہونے کے بعد اس نے کہا کہ میں کہاں اس کو لے کے جاؤں، میرے گھر والے دیکھ لیں گے. تو میں اس کو اپنے ساتھ لے کے گھومتا رہا، تھک گیا اور ایک جگہ بیٹھا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک کوا آیا اور وہاں پہ اس نے ایک دوسرے کوے کو زمین کھود کے جو ہے وہ دفنا دیا. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعات کیوں بیان کیے جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ساری چیزیں جانوروں سے سکھائی. یہ قبر کھودنا انسان کو جانور سے سکھایا، کپڑا بننا جانور سے سکھایا. بہت سارے ایسے کام ہیں جو جانوروں سے انسان نے سیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے جو ان کی فطرت میں رکھے تھے انسان کو اس سے سیکھنے کا موقع دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ فبعث اللہ، پس بھیجا اللہ نے کوا، یعنی اللہ کی طرف سے وہ کوا آیا، ٹھیک ہے. اور اس نے کیا کیا؟
جو کوریدنے لگا زمین کو تاکہ دکھائے اسے کہ کس طرح چھپائے لاش اپنے بھائی کی. اس کوے نے سسکایا. قالا اس نے پھر کہا یعنی قابیل نے کہا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب کہ بولا ہائے میری بدبختی کہ میں کتنا عاجز ہوں. یعنی میں نے اس کے بھائی کو تو مار دیا لیکن مجھے نہیں پتا اس کو ٹھکانے کیسے لگانا ہے. میں کتنا عاجز ہوں. اگر میں ہوتا اس کوے کی مانند تو چھپا سکتا لاش کو. یعنی وہ کوے سے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگا کہ میں کوے جتنا بھی علم نہیں رکھتا ورنہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا. غرض ہو گیا وہ نادم. فاصبح من النادمین پس وہ ہو گیا ندامت کرنے والوں میں سے. من اجل ذالکا اسی وجہ سے فرض کر دیا ہم نے. اب دیکھیں یہ من اجل ذالک کا جملہ اللہ تعالیٰ کنیکٹ کر رہا ہے حضرت آدم کے بچوں کی سٹوری بنی اسرائیل کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہمیں کیا بیان کر رہی ہے کہ رسول اکرم کو حکم دیا کہ ان کو قصہ سناؤ آدم کے 2 بچوں کا, اور پھر آدم کے 2 بچوں کی کہانی کو کنیکٹ کر دیا بنی اسرائیل کے ساتھ. تو یہ مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کہانی اور یہ قصے جو احسن القصص قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے, یہ مختلف واقعات جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے, یہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ سب سے بڑی آگ جو حسد کی وجہ سے ہوتی ہے, حسد کی وجہ سے انسان کے دل میں لگتی ہے, اس کا کم سے کم ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرنے پہ معمور کر دیتی ہے. اور یہی چیز باعث بنی کہ بنی اسرائیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہو گئے تھے. یہ بھائی تو تھے رسول اکرم کے, کزن لگتے ہیں نا, حضرت اسحاق کی اولاد اور اسماعیل کی اولاد آپس میں کزن ہوئے, تو یہ اپنے بھائیوں کے قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئے. اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے اندر یہ تھا کہ رواج قتل کرنے کا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. کہتے ہیں کہ اس وجہ سے فرض کر دیا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جس نے قتل کیا کسی انسان کو بغیر اس کے کہ اس نے جان لی ہو. کہتے ہیں کہ کوئی بغیر کسی وجہ کے کسی انسان کو قتل کرے, ٹھیک ہے, ایک تو ہوتا ہے قصاص میں قتل کرنا کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں کوئی قتل کر دے. ایک قتل ہوتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے قتل کرنا, وہ بھی قتل اس میں نہیں آتا. اگر کوئی اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر قتل کر دے, کسی بغیر کسی وجہ کے کسی کو قتل کر دے, اور فساد فی الارض یا زمین میں فساد مچانے کے لیے یہ کام کرے, تو گویا اس نے قتل کر ڈالا الناس جميعا تمام انسانیت کو. یعنی اگر کسی نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا, اور کسی ایک شخص کو بچایا تو اس نے تقریباً گویا کہ تمام انسانیت کو بچا لیا. روایات میں یہ ملتا ہے کہ اگر ایک طرف انسانی جان ہو اور ایک طرف جو ہے وہ کعبے کی حرمت ہو تو انسانی جان کو بچانا واجب ہے کعبے کی حرمت سے زیادہ. یعنی انسانی جان کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. تو یعنی انسانی جان کی بہت حرمت رکھی, اس لیے خودکشی کو حرام قرار دیا گیا کہ خودکشی کرنا جو ہے ہمارے دین اسلام کے اندر بلکہ ہر دین کے اندر جو ہے وہ حرام تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ومن احیاها اور جس نے زندگی بخشی ایک انسان کو فکانما احیا الناس جميعا تو اس نے زندہ کر دیا تمام انسانوں کو. ولقد جاءتهم رسلنا اور بے شک آ چکے ہیں ان کے پاس ہمارے رسول بالبینات واضح احکام لے کر. اب یہ بنی اسرائیل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس تمام احکامات جو تم ان کو بیان کرو ان کے انبیاء ان کو بتا چکے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہو تم بتا رہے ہو پہلی دفعہ, بلکہ جتنے انبیاء بنی اسرائیل نے بھیجے تھے انہوں نے ایک ایک کر کے تمام چیزیں ان کو سکھائی تھی, ان کو بتائی تھی. توراۃ احکام تھے, خالص احکام تھے, تمام چیزیں ان کو بتائی تھی. ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون اس کے بعد بھی بہت سے ان میں سے یعنی احکام کی واضح ہو جانے کے بعد بہت سارے ان میں سے لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے زمین میں بہت زیادتیاں کرتے رہے. یہ لوگ یعنی ایسے لوگ تھے تمام باتیں سننے کے باوجود, اپنے انبیاء علیہ السلام کی نصیحتیں اور حکایتیں سننے کے باوجود یہ زمین میں زیادتیاں کرتے رہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ایک سوال دیجیے محمد. کہتے ہیں کہ صرف یہی ہے سزا ان کی. اس آیت کو میں ترجمہ کرتا ہوں, پھر اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا تو آپ کو زیادہ واضح طور پہ سمجھ آئے گی. ترجمے میں یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے, یہ قرآن میں یہ بیان فرما رہا ہے انما بے شک صرف یہی سزا ہے. انا مانے کیا ہوتا ہے بے شک کے, انما ترجموں میں بے شک کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے. دونوں الگ الگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے 2 الگ الگ ورڈ استعمال کیے ہیں, یقیناً دونوں کے معنی میں فرق ہوگا. انا بے شک اور انما بے شک ترجموں میں یہ لکھا ہوتا ہے. لیکن انما ہمارے کم از کم لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے انما حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے. حصر کسی چیز کو محصور کر دینا, یعنی صرف اور صرف یہی, یقیناً صرف اور صرف اسی میں, یعنی محصور ہو جاتی ہے ایک چیز. ٹھیک ہے, انما یرید اللہ, صرف اور صرف اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں کیا کیا انما یقیناً صرف اور صرف کیا کیا جزاء ان کی جزا
ان لوگوں کی یحاربونا جو جنگ کرتے ہیں، محاربہ کرتے ہیں، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. تو یہاں پہ وہ والی جنگ مراد نہیں ہے جو تلوار سے کی جاتی ہے، بلکہ اللہ سے محاربہ کیا ہے؟ اللہ سے محاربہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، یعنی اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو نہ ماننا، گویا کہ اللہ سے جنگ ہے. ٹھیک ہے، ابھی آگے اللہ ان کی فہرست بھی بیان کرے گا کن اللہ سے کی گئی جنگوں کی معافی ہے اور کن کی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ جنگ کرتے ہیں ان کی جزا کیا ہے؟ یحاربون اللہ، جو اللہ سے جنگ کرتے ہیں، وہ رسولہ، اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں. اللہ سے جنگ اس کے احکام نہ مان کر ہے، اور رسول سے جنگ احکام نہ مان کر بھی ہے اور تلوار اٹھا کر بھی ہے. یعنی رسولوں سے دونوں طریقے سے جنگ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ سے جنگ جو ہے وہ صرف احکام کی پیروی نہ کر کے اور اس کی مخالفت کرنے میں یا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے میں جو ہے وہ اللہ سے جنگ ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے جنگ کا مصداق ٹھہرایا ہے کہ اگر کسی نے شرک کیا تو اس نے گویا اللہ سے جنگ کر لی، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یعنی ان کی کوشش. یس او سا سے نکلا، صحیح آپ نے سنا، صحیح کوشش کے معنی میں ہوتا ہے. یعنی ان کی دوڑ دھوپ، ان کی ساری تگ و دو کس چیز میں ہوتی ہے کہ یہ کسی طرح زمین میں فساد پھیلا دیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے یہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں. این یقتلوا، اب کیا ہے کہ یہ زمین میں فساد مچانے کے لیے قتل کیے جائیں، یا سولی چڑھائے جائیں، یا کاٹے جائیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے، یا نکال دیے جائیں ملک سے. یہ سزا ہے ان کے لیے ذلت و خواری ہے دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم. یہاں پہ کچھ سزائیں بیان کی گئی ہیں کہ ان کے اس فساد مچانے کی سزا ان کو کیا دی جائے. ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو صلیب پہ چڑھا دیا جائے، ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے جو ہے وہ کاٹ دیے، مخالف سمت سے یعنی سیدھا ہاتھ اور الٹا پیر کاٹ دیا جائے، یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے. یہ ان کے فساد پھیلانے کی کیا ہے؟ سزا بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے. ان سزاؤں کے پیچھے حکمت ہے. اگر آپ اس کے شان نزول میں جائیں، یہاں پر یہ حکمت ہمیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی، شاید ہمیں وہ کہیں آگے آیات میں سمجھ آ جائے، لیکن یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی. ہم اگر شان نزول میں جائیں تو ہمیں روایت ملتی ہے اس کے بارے میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مشرکین آئے اور انہوں نے ایمان جو ہے وہ مدینے سے باہر کے لوگ تھے، وہ ایمان لے آئے، لیکن مدینے کی آب و ہوا ان کے لیے سازگار نہیں تھی. مدینے کی آب و ہوا ان کو جو ہے وہ بیمار کر رہی تھی. تو رسول اکرم نے مدینے سے باہر وہ مقامات جہاں پہ خوشحال یعنی ایک چراگاہیں تھیں، جہاں نخلستان تھے، جہاں پہ زکوٰۃ اور جو اموال تھے انفال کے وہ رکھے جاتے تھے، جہاں اونٹ چلا کرتے تھے، طرف پرفضا مقام تھا. ٹھیک ہے، مضافات تھا یوں کہہ لیں ان کا. تو وہاں پر ان لوگوں کو بھیجا کہ تم وہاں پہ جا کے زندگی گزارو. جب یہ وہاں پہ گئے تو ان کی صحت اچھی ہو گئی، یہ وہاں کھانے پینے لگے. تو اب جو لوگ وہاں پہ مامور تھے ان تمام جانوروں کی نگہبانی پہ، تو انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ظلم کرنا شروع کر دیا. ان کو مارا، ان کو قتل کیا، جانوروں کو غارت کیا، جانوروں کو قتل کیا، جانوروں کو خوب انہوں نے جسے کہتے ہیں نا زکوٰۃ کے جانوروں کے خوب نقصان پہنچایا، اور اس کے بعد فرار کر گئے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، انہوں نے کہا پکڑ کے لاؤ ان کو. تو اب کیا تھا ان کا طریقہ کار؟ یہ کسی کو ڈراتے دھمکاتے تھے، یہ کسی کو قتل کر دیتے تھے، یہ کسی کے گھر ڈکیتی مارتے تھے، ڈراتے بھی تھے اور قتل بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہر ایک کی الگ الگ سزا. اگر کسی کو ڈرایا ہے تو سزا ہے کہ ملک بدر کر دو. اگر کسی کو مثال کے طور پر قتل کیا ہے تو اس کو کیا کہا ہے کہ اس کو صلیب پہ چڑھا دو، اور کہا ہے کہ اگر ڈرایا دھمکایا بھی ہے اور قتل بھی کیا ہے تو اس کے جو ہے ہاتھ پیر بھی کاٹو، اس کو سزا بھی دو اور اس کو صلیب پہ بھی چڑھاؤ. مختلف اس کے میرے ذہن میں ایگزیکٹ وہ فگرز نہیں ہیں. تو یہ مختلف سزائیں مختلف بیان کی گئی ہیں. تو جس طرح واو مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، او بھی مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا یعنی کے معنی میں بھی بعض دفعہ استعمال ہوتا ہے. بہرحال تو یہاں پر ان کی تینوں کی الگ الگ سزا بیان کی ہیں. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ سزا ہے ان کے لیے ذلت و خواری ہے. خزی کہتے ہیں ذلت و خواری کو. ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے ذلت و خواری ہے. پھر دنیا، اس دنیا میں بھی، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے. دنیا میں کیا عذاب ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں جب انسان کو اللہ تعالیٰ کا گناہ انجام دیتا ہے. تو ایک تو وہ ظلم کرتا ہے اور ایک گناہ انجام دیتا ہے. بعض دفعہ وہ پکڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بعض دفعہ اس کو زمین پہ سزا مل جاتی ہے، تو اس جرم کی اس کو سزا مل جاتی ہے، اس گناہ کی سزا نہیں ملتی. ٹھیک ہے، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پہ کسی نے کسی کو قتل کیا، کسی نے کسی کے حق میں ڈاکہ مارا، کسی نے کسی کے ساتھ بدفعلی کی، تو یہ دو اس نے جرم کیے. ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، ایک اس نے زمین پہ جو ہے وہ گناہ سر انجام دیا. اگر وہ زمین پہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو سزا مل جاتی ہے اس جرم کی جو اس نے کیا ہوتا ہے، لیکن گناہ کی سزا وہ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. کب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، کیا واقعہ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، وہ اس کو جو ہے
اللہ تعالیٰ کے حضور ہے کہ اس نے توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، توبہ نہیں کی تو وہ بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا کس طرح سے اس کو انجام دینا ہے، آگے اس کا ذکر آئے گا ابھی. ایک صلوات بھیجیں محمد والے الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم. کہتے ہیں کہ مگر جنہوں نے توبہ کی قبل اس کے کہ تم قابو پاؤ ان پر، تو جان لو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دیکھیں یہاں پر ایک توبہ کی ایک وہ بتائی ہے، لمٹ بیان کی ہے توبہ کی، اور وہ لمٹ کیا بیان کی ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، تابہ کہتے ہیں پلٹنے کو. آپ جا رہے ہیں ایک شاہراہ کے اوپر، ٹھیک ہے، آپ توبہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے گناہ کیا، آپ جانے والی شاہراہ کے بجائے اپوزٹ طرف چلنے لگے. توبہ کی، آپ نے یو ٹرن کاٹا اور دوبارہ واپس اسی شاہراہ کے اوپر آپ آ گئے، ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے اپنے آپ کو اسی شاہراہ پہ رکھا تو آپ حق کے راستے پہ جا رہے ہیں. آپ نے دوبارہ گناہ کیا، آپ دوبارہ پلٹ گئے، آپ دوبارہ دوسری شاہراہ کی طرف مخالف سن میں چلنے لگے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک لمٹ بیان کی ہے، یعنی کہ دو باتیں بیان کی کہ مگر جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے، یعنی اگر کسی نے ان کو اب تک نہیں پکڑا ہے اور اس سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کسی کو ان کے اوپر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے توبہ کر لی ہے تو آپ کسی کو حق نہیں ہے ان کے اوپر کوئی سزا دینے کا، ٹھیک ہے. ان کا گناہ معاف ہے، اور سزا جو ہے جو اس جرم کی ہوتی ہے وہ اس کو دی جائے گی، لیکن اس گناہ کی وجہ سے یہ اس کے اوپر کوئی حق نہیں رکھتے. وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اس کے اوپر جو ہے جاری کرنا. حد جاری نہیں کریں گے، اگر اس نے کہہ دیا کہ میں نے توبہ کر لی تو حد جاری نہیں ہوگی، لیکن قتل کی وجہ سے اس کے اوپر قصاص ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اگر تفاصیل کھولیں تو یہاں پہ وہ سورہ فرقان کی 2 آیتیں نقل کرتے ہیں کہ کون سے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کی توبہ انسان اگر کرے بغیر مر جائے تو وہ قبول ہی نہیں کرتا. بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو آپ کے اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، جن کو ہم سیئہ کہتے ہیں. میں نے اس دن بتایا تھا آپ کو کچھ گناہ ہیں گناہ کبیرہ، ان گناہ کبیرہ میں سے 3 گناہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی اگر وہ صحیح توبہ نہ ہو، اس پہ پلٹا نہ جائے. یعنی اگر کوئی توبہ کرنے کے بعد اس پہ پلٹ جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ 3 گناہ میں معاف نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. اور وہ 3 گناہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے سورہ فرقان میں آیت نمبر 68، 69، 70. یہ 3 آیتیں ہیں. یہ اس آیت کی تشریح میں اگر آپ دیکھیں تو کہ کون کون سے گناہ ہیں کہ جن کی توبہ اگر کی جائے اور انسان دوبارہ وہ گناہ انجام دے اور پھر توبہ کرے اور گناہ انجام دیتا رہے تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قبول نہیں کرتا، وہ پھر آخرت میں اس کا میں انجام دوں گا، اور اس کی مسلسل ہر گناہ کے بدلے اس کا اتنا ہی اس کا گناہ اس کو ملے گا. ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کے یہاں پہ بیان کر دی. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما. 3 گناہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنائے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل کرے، ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا قتل اس کے اوپر نہیں رکھا تھا، ناحق بغیر کسی خطا کے کسی کو قتل کر دے. اور اس میں عموماً کہا جاتا ہے یہ جو لوگ ایبارشن کرتے ہیں، جو اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں، یہ ان کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ان کو ایک بچہ ان کو دیا ہے اور وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ آیت ہے. اور اس کو پھیلا سکتے ہیں مختلف جگہوں پہ کہ کسی کو ناحق قتل کرنا. آپ کو پتہ ہے آج کل کرائے کے قاتل مل جاتے ہیں، لوگوں کو قتل کرنے کے لیے پیسے دو ان کو وہ قتل کر دیتے ہیں، اور یہ ہمارے پاکستان میں اور دنیا بھر کے اندر یہ کام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے گناہ تو میں معاف کروں گا ہی نہیں، ٹھیک ہے. اور تیسری چیز کا فرماتا ہے ولا یزنون، اور جو زنا کے مرتکب ہوئے ہوں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى اثاما، یہ وہ کام ہے جو کوئی بھی کرے اپنے گناہ کا بدلہ وہ اللہ تعالیٰ کیا پائے گا. اس کے نیچے روایات بہت ساری ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ اس کو بیان کریں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اور نہ صرف عذاب پائے گا بلکہ یضاعف اللہ تعالیٰ بڑھاتا چلا جائے گا ان کے عذاب کو قیامت کے دن. یعنی یہ ایسے 3 گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا قیامت میں عذاب بڑھاتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے. اور وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور اس میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، یعنی ان عذاب کے ساتھ وہ ہمیشہ دوزخ میں ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا. الا من تابا، لیکن اس میں استثناء اللہ تعالیٰ نے رکھا. اور یہاں پہ حدیث میں ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ آپشن نہ دیتا تو اکثر لوگ مایوسی کی وجہ سے گناہوں میں پڑے رہتے اور اللہ کے راستے میں یا تو خودکشی کر لیتے، اللہ کے راستے میں پلٹتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ہی پر امید آیت دی ہے، یعنی 2 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنے ڈرانے کے بعد الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، یعنی پلٹ آئیں. پلٹنے کے بھی بارے میں بتا دی کہ پلٹیں کیسے پلٹیں. پلٹنے کے بعد وہ کریں
عملا صالحا، اور اس کے بعد اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، نیک عمل مسلسل کرتے رہیں، پچھلے عمل جو کیا ہے اس کا جبران کرتے رہیں، اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، ٹھیک ہے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ، بس ان لوگوں کے ساتھ جو توبہ کر لیں اور اپنے برے کاموں کو نیکی سے بدل لیں. یعنی اس نے اگر کسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے تو اب وہ توحید پرست بن جائے، توحید کا جسے کہتے ہیں پیروکار بھی بن جائے اور توحید کی تبلیغ کرنے والا بن جائے، ٹھیک ہے. اگر اس نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اب لوگ جو مختلف جھوٹے مقدموں کے اندر مختلف جگہوں پہ بند ہیں، تو اس کو اپنا گناہ مٹانے کے لیے ان لوگوں کو ان گناہوں سے، ان جگہوں سے جہاں سے اس کے بس میں نہیں ہے نجات دلوانا، ان کو نجات دلوائے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بغیر ضمانت کے بیچارے پھنسے ہوتے ہیں، کوئی ضمانت دینے والا نہیں ہوتا، تو اپنے گناہ کا جبران کرنے کے لیے ان کی ضمانت دے. اگر کوئی بے جرم کسی جگہ پڑا ہے تو اس کی ضمانت میں اس کو باہر نکلوائے. آپ مختلف طریقوں سے جو بھی ہو سکے اس کو احسن طریقے سے سنوارنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی ایسی بدفعلی ایسا گناہ سر انجام ہو گیا تو آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصلاح کریں اپنی، اور اصلاح کرنے کے بعد اپنے آپ کو جبران کریں، اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ کام کیا کرے گا، یہ امید اللہ تعالیٰ نے دلائی. اللہ تعالیٰ اگر یہ کام کرے گا، اصلاح کر لے گا اور آئندہ نہ کرنے کی اس کو جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سے عہد کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، وَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا. یعنی بہت ہی رحم کی اور بہت ہی جسے کہتے ہیں امید دلانے والی آیت ہے کہ اتنے خطرناک گناہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو معاف نہیں کرے گا. اگر اس کی توبہ کرتے کرتے وہ دنیا سے چلا جائے اور توبہ نہ کرے تو ان کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ قیامت میں بھی ان کا عذاب دگنے سے دگنا چوگنا ہوتا چلا جائے گا. اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے بدلے اس کو حسنات دے دے گا، ٹھیک ہے. یعنی سوچا اب جتنے زیادہ گناہ بڑھ چکا ہو اتنی ہی زیادہ اس کو حسنات مل جائیں گی. یہ اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے. اور روایات اس کے نیچے جو دی گئی ہیں اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر یہ امید نہ دلائی جاتی تو بہت سارے لوگ ایک دفعہ گناہ کرنے کے بعد جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں اور ہمیشہ گناہ پڑ جاتے ہیں. یہ امید ہے انسان کو جو گناہ سے بچاتی ہے اور دوبارہ اصلاح کی طرف لے کے آتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، یہ آخری آیت سورہ فرقان کے اندر یعنی اس پیراگراف کی ہے کہ جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرے، یعنی اللہ تعالیٰ چھوڑ نہیں رہا، ایک ایک کے بعد ایک بتایا جا رہا ہے کہ بھائی توبہ کرو تو کس طرح سے کرو. کہتے ہیں اور جو شخص توبہ کرنے کے بعد نیک عمل کو اختیار کرتا رہے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے، جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، ٹھیک ہے. پلٹنے کا حق کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سے کہیں کہ میں نے یو ٹرن کاٹ لیا ہے، اب تمہارے گھر میں پہنچنے والا ہوں، اور پھر دوبارہ یو ٹرن کر کے آپ اپنے پرانے راستے پہ چلنے لگے تو آپ کبھی بھی اس کے گھر نہیں پہنچیں گے، آپ پہنچیں گے ہی نہیں اس کے گھر نا. تو آپ جھوٹ بولنے ایک طرح سے اس شخص سے کہ میں تمہارے گھر پہنچنے والا ہوں، آپ نے اس کو ایک تصویر بھیج دی یو ٹرن کی کہ آپ مڑ رہے ہیں کسی جگہ سے اور پھر پلٹ کے آپ اپنے راستے پہ آ گئے. تو توبہ اصل میں پلٹنا جو ہے وہ اسی معاملے میں ہے کہ آپ پلٹ کے دوبارہ وہ سر انجام نہ دیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو عمل کر لے اور اپنے عمل کی اصلاح رکھے. اصلاح یعنی 3 لینز جا رہی ہیں نا، تو بجائے اس کے کہ آپ لیفٹ لین میں رہیں جہاں سے آپ کو دوبارہ یو ٹرن کاٹنا ہے، آپ رائٹ لین میں رہیں فاسٹ لین کے اندر، تاکہ الٹی طرف آنے کے لیے آپ کو سوچنا پڑے 10 دفعہ انڈیکیٹر دیکھے کہ اتنی ٹریفک والی روڈ پہ میں کیسے مڑوں گا. تو اس کا مطلب یہاں پہ آپ خود اس سے تفاصیل کے اندر اس کا مطلب نکال سکتے ہیں. یہ ساری باتیں کہاں بتائی جا رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کون سے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، کون سے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک صلوات بھیجیں امام بالغ محمد إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ مگر جنہوں نے توبہ کی قبل اس کے کہ تم قابو پاؤ ان پر، تو جان لو بے شک اللہ غفور رحیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ جب تم پکڑو تو وہ توبہ کریں، تمہارے پکڑنے سے پہلے وہ خود نادم ہو چکے ہوں، تمہارے پکڑنے کے بعد توبہ کریں تو وہ ڈر کے مارے توبہ کی ہے. وہ صرف اسلام کے لیے ہے کہ اگر ڈر کے مارے کوئی اسلام لے آئے تو اس کی جان و مال حرام ہے. لیکن توبہ کے بارے میں یہ ہے کہ تم نے اس کو جرم کے سلسلے میں پکڑ لیا، اب وہ کیا مجھے معاف کر دیں، اب تو میں توبہ کرتا ہوں، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. رسول اگر پکڑ لیں، لوگ اگر اس کو پکڑ لیں تو پھر اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، اس سے پہلے اس کو توبہ کرنی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. یہ آیت آپ سب نے سنی ہوگی اور بڑا جسے کہتے ہیں اس آیت کے اوپر بہت ہی تفصیل کے ساتھ جو ہے پورے اشرے پڑھے جاتے ہیں. میں نے بھی ایک اشرا تو نہیں خیر 2-3 مجالس اس کے اوپر یہاں شاہ نجف میں یا پتہ نہیں کسی جگہ پہ میں نے پڑھی ہیں کہ وسیلہ اصل میں ہے کیا. وسیلہ عربی زبان میں اور اردو زبان میں ذرا معنی اس کے تھوڑے سے فرق ہیں. یعنی ہم اردو میں وسیلہ
رابطے کو کہتے ہیں. وہ یعنی معنی بھی ہے اس کے. لیکن بہت سارے معنی عربی میں ایسے ہوتے ہیں کہ عربی میں معنی کچھ اور ہوتے ہیں لیکن اردو میں معنی اس کے کچھ اور ہو جاتے ہیں. مثال دوں آپ کو, لفظ ذلیل ذال سے, عربی زبان میں ذلیل کمزور کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں آیت ہے کہ انتم الاذلہ. بس یوم بدر کا جب تذکرہ کیا گیا کہ بدر والا دن وہ دن تھا کہ جس دن تم کمزور تھے, اور اردو میں اس کے ذلیل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کمینے کے معنی میں ہوتے ہیں. تو کتنے فرق کرتے ہیں. تو اگر آپ اردو کے معنی ذہن میں رکھ کر قرآن کے معنی کریں گے تو فرق کر جائیں گے. اسی طرح وسیلے کے معنی جو ہیں, وسیلہ کہتے ہیں کسی جگہ پہنچنے کا ذریعہ. یہ اس کے ایک معنی ہے لیکن اصل معنی وسیلہ کی قرب کے, قرب حاصل کرنا. ٹھیک ہے, قرب حاصل کرنا. قربانی کا ذکر پیچھے سے چلتا آ رہا ہے نا, قرب حاصل کرنا. تو یہ فرمانا ہے, اللہ تعالیٰ یہ فرمانا ہے کہ وابتغوا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو, ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے, تقوی اختیار کرو اللہ کا. وابتغوا, اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کے لیے کوئی قربت, کوئی وسیلہ. وجاہدوا فی سبیلہ, اور جہاد کرو. اور وسیلہ بعض لوگ اس واو کو واوے عطف کی جگہ کہتے ہیں کہ واوے بیانیہ ہے, کہ بیان کرنا ہے کہ وسیلہ کیا ہے. سب سے بہترین وسیلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے؟ جہاد فی سبیل اللہ ہے. جاہدوا فی سبیلہ, اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو. یہ جہاد تلوار سے بھی ہو سکتا ہے, یہ جہاد جو ہے وہ اپنے کردار سے بھی ہو سکتا ہے, یہ جہاد اپنے آواز سے بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی طریقے سے جہاد ہو سکتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. توجہ آپ لوگ میری طرف رکھیں. کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ 10 منٹ ہیں, 39 پہ بس میں ختم کرتا ہوں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے ان الذین کفروا وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون, اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا ذریعہ, اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ. مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث ہے یہاں پہ وسیلے سے مراد, کہ وسیلہ کیا ہے. وہاں پہ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ کیا ہے؟ قرآن ہے. بہترین وسیلہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اسی طرح اللہ تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ کیا ہے؟ نماز ہے. ہر وہ چیز جو اللہ کا قرب ہمیں حاصل کروائے, جو چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے, وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے اہل بیت کو وسیلہ کہا گیا ہے کہ وہ ہمیں اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ, اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. تو تمام وسیلوں میں سے سب سے بہترین وسیلہ کون سا ہے؟ قرآن. اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اہل بیت. ٹھیک ہے, دونوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے برابر قرار دیا ہے کہ کیا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے چلے جا رہا ہوں. وہ کیا ہیں؟ ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت, 2 ثقل. ٹھیک ہے, ایک کو ثقل اکبر کہا گیا اور ایک کو ثقل اصغر. ثقل کہتے ہیں سنگین چیز کو, بھاری چیز کو, اکبر کہتے ہیں بڑے کو. ثقل اکبر کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن مجید کو کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, ثقل اکبر کیا ہے؟ قرآن مجید. اور ثقل اصغر کیا ہے؟ اہل بیت. کیونکہ اہل بیت علیہ السلام بھی قرآن کی پیروی کرتے ہیں. قرآن اہل بیت کی پیروی نہیں کرتا. رسول ہوں یا اہل بیت ہوں, سب قرآن کی پیروی کرتے ہیں. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلواتا ہے کہ اگر میں بھی اس قرآن کی جو ہے وہ مخالفت کروں, یا میں اس قرآن کو چھوڑ دوں اور اس کی اتباع نہ کروں, تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عذاب دے گا. قرآن کیا ہے؟ ثقل اکبر ہے. تو اب یہاں پہ وسیلے سے مراد ہر وہ چیز ہے. نماز بھی وسیلہ, یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروا رہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جب نماز میں جاؤ تو نماز میں اپنے آپ کو تصور کرو کہ تم گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو, یعنی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اور تم بھی اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے, کم از کم یہ تو سمجھو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اور سب سے بلند مقام جو نماز کے اندر بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ سجدہ ہے. یعنی کبھی آپ تصور کریں کہ آپ اپنے آپ کو فروتنی اور اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں تذلیل کی حالت میں نماز کے اندر کبھی جھکا رہے ہیں, کبھی اپنے ماتھے کو سجدے میں رکھ رہے ہیں. تصور کریں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے, جسے کہتے ہیں کوئی بچہ اگر اس سے اس کا باپ ناراض ہو جائے تو کیسے وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, کیسے وہ باپ کے قدموں سے لپٹتا ہے, باپ کے قدموں کو, ماں کے قدموں کو چومتا ہے, کسی نہ باپ راضی ہو جائے. اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ نماز ایک طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اے اللہ, میں کچھ بھی نہیں ہوں, حقیر ہوں, تیرے سامنے میں اپنے آپ کا میرا اکڑا ہوا پن ہے, میں سیدھا ہوں, میں اس کو بھی جھکاتا ہوں. جو رکوع کریں, کہتے ہیں اگر اس پہ بھی اکتفا نہیں ہے, میں اپنا جیسے کہ تکبر توڑ کے تیرے سامنے اپنے ماتھے کو زمین پہ رکھ کے, بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنی انا سب کچھ زمین پہ رگڑ رہا ہوں, اپنا ماتھا زمین پہ رگڑ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں تیرا بندہ ہوں.
میں تیرا قرب چاہتا ہوں. تو نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. سب سے زیادہ قربت کے لیے جو بیان کی جاتی ہے کیا جی نماز ہے, روزہ, تمام وہ چیزیں جو اللہ کا قرب حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہو وہ اللہ کا وسیلہ ہے. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من بعذاب یوم القیامت ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم. کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اگر ہو ان کے پاس جو زمین میں ہے سب کا سب اور اتنا ہی مزید. کہتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ کے انکار سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے کا مطلب یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے. نہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کا انکار کرتے ہیں. اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. یحاربون اللہ, اللہ کے ساتھ محاربہ کرتے ہیں. اور میں نے بیان کیا اللہ کے ساتھ محاربہ کیا ہے. اللہ کے ساتھ محاربہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس چیز کو انجام نہیں دیتے اور جس چیز سے بچنے کا حکم دیا ہے اس چیز کو انجام دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ اپنے بدلے کے طور پہ قیامت کے دن اپنے بدلے کے طور پہ جنہوں نے کفر کیا ہے زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب دے دیں, یعنی پوری زمین میں جتنی معدنیات آپ تصور کریں, کتنے سونے کے ذخائر ہیں, کتنے ہیرے جواہرات, کتنی چیزیں دنیا کی معدنیات زمین کے اندر ہیں. کہتے ہیں اگر یہ سب کچھ ایک انسان اپنے اس کفر کے بدلے اپنا گناہ معاف کروانے کے لیے اللہ کو دے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا, بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر وہ دے, اس سے بھی زیادہ اگر دے تب بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اگر اس دنیا میں توبہ نہیں کی ہے. یہ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو توبہ کیے بغیر مر گئے اس دنیا سے, ٹھیک ہے. اور وَمِثْلَهُ مَعَهُ, اور اسی جیسا مزید دے تاکہ فدیہ کر دیں وہ اسے عذاب روز قیامت کے بدلے, یعنی فدیہ کر دیں یعنی اس کے بدلے وہ فدیہ ہو جائے, وہ مال اس کے بدلے اس کو عذاب سے بچا دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے عذاب روز قیامت کے بدلے تو نہ قبول کیا جائے گا اس سے یہ تمام کا تمام مال, اور اس کے لیے ہے دردناک عذاب. میرے خیال ہے وقت ہمارے پاس ہو رہا ہے, آخری یاد کر کے میں اس کو ختم کرتا ہوں. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم, اور چاہیں گے کہ نکل جائیں وہ آگ سے مگر وہ نہیں نکل پائیں گے ان میں سے, اور ان کے لیے ہوگا ہمیشہ رہنے والا عذاب. عذاب مقیم کا لفظ استعمال ہوا ہے. مقیم کہتے ہیں قائم ہونے والا. آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ اقام الصلاۃ, نماز قائم کرو, یعنی قائم کرنے کا مطلب کہ اس کو کوئی توڑ نہ سکے. ایسا اس طرح محکم نماز کا اہتمام کرنا کہ ایک جگہ مثال کے طور پہ نماز ہو رہی ہے, چاہے وہاں پہ لوگ آئیں نہ آئیں, لوگوں کو پتہ ہو کہ اگر اس جگہ پہنچیں گے تو یہاں نماز ہمیں مل جائے گی, جماعت ہو جائے گی. یعنی معاشرے کے لوگ اس بات کی فکر کریں کہ نماز کا ہونا ہمارے مسلمان ہونے کی علامت ہے. تو قائم ہونا کہ مطلب وہ چیز اکھاڑی نہ جا سکے, اسے کہتے ہیں قائم کرنا, اسے اپنی جگہ سے ہلایا نہ جا سکے. تو کہتے ہیں کہ قیامت میں جب یہ جہنم میں جل رہے ہوں گے تو یہ کوشش کریں گے وہاں سے فرار کریں, کیونکہ دنیا میں ان کو عادت ہوگی ہر جگہ سے فرار کرنے کے ان کے پاس راستے ہوتے تھے. کسی جگہ رشوت دے کے, کسی جگہ کسی اور طریقے سے فرار کر جاتے تھے, تو یہاں بھی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہاں پہ ان کے لیے کون سا عذاب ہوگا؟ عذاب مقیم, یعنی قائم رہنے والا عذاب, کہ جس میں سے جو ہمیشہ ان کو اپنی جگہ پر قائم رکھے گا, وہاں سے یہ ہٹ نہیں سکیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہم سے جو گناہ نادانی میں اور جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں, اے اللہ مرنے سے پہلے ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ اپنی پکڑ سے پہلے ہمیں اپنی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارا اگر کسی کی گردن پہ حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا جبران کرنے کے لیے اگر کسی کو قید سے چھڑانا ہے یا کسی کی مدد کرنا ہے, کسی بھی طریقے سے اس کی جبران کرنا ہے, اے اللہ اس جبران کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے جو مومنین مقروض ہیں اور قرضوں میں گھرے ہوئے ہیں, اے اللہ غیب سے ان کے قرضوں کو ادا فرما. اے اللہ جو بچے اور بچیاں شادیوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں, اللہ غیب سے ان کے رشتے عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا اس وقت حالات بہت خراب ہیں, فتنوں کے حالات ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے بچے جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں باقی وہ جہاد کریں. اے اللہ اس جہاد میں ان کو کامیاب فرما. اے اللہ گناہوں سے بچ کر ان کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے علماء کرام جنہوں نے ہمارے لیے محنتیں کی ہیں اور اس علم کو آسان کر کے ہم تک پہنچایا, ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرما. جو زندہ ہیں ان کو طول عمر عطا فرما. اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما, ہمیں ان کے ناصر و عوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.